آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کا دفاع کر سکتے ہیں جن کو غدار کہا گیا؟ جی بالکل، ہم اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ خواہ ایک ہم پہ الزام ہے۔ نواز شریف صاحب غدار نہیں ہیں؟ بالکل غدار نہیں ہے۔ اگر وہ غدار تھے تو وہ کیسے 3 بار وزیر اعظم بنے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس نون لیگ پارٹی کے اندر ہیں وہ غداروں کی پارٹی نہیں ہے؟ یا آج فیئر اینڈ فری الیکشن کرا لیں تو انشاءاللہ مسلم لیگ نواز دوبارہ جیتے گی۔ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں ہیں؟ نواز شریف صاحب ایک ظرف والے انسان ہیں اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ آپ اسی ملک میں بیٹھے ہیں، اسی ملک میں نواز شریف صاحب موجود ہیں اور یہاں سے خطاب کرتے ہیں، یہ یہیں سے خطاب کرتے رہیں گے یا پاکستان واپس جائیں گے؟ دیکھیں جی، جان بچانا تو فرض ہے۔ لیکن ان کو بیماریاں کون کون سی ہیں؟ انہیں بہت ساری بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، انہیں بلڈ پریشر کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں، مطلب جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آج یہ سارے مل کے عمران خان کو چور کہہ رہے ہیں، کچھ ثبوت، کوئی دلیل؟ دیکھا تو جائے کہ عمران صاحب بہت ہی بلند و بانگ دعوے کر کے آئے تھے، لیکن انہوں کی ہر پالیسی سے انہوں نے یو ٹرن لیا۔ ایک الزام، ایک کوئی کرپشن کا کیس، کوئی وجہ عمران خان صاحب کی بتا سکتے ہیں؟ بے شمار ہیں جی، ابھی وہ معلم جبہ والا کیس دیکھ لیں، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، یہ آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تو ان کی ظاہر جائیدادیں ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ جو ایون فیلڈ ہاؤس جو پیناما میں آیا تھا، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں کچھ ہوا؟ جی ہاں، یہ تو ہمارے جو لیڈر نے میاں نواز شریف صاحب نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئیں۔ تو جب کراچی میں مسلم لیگ نون کے قائدین نواز شریف اور مریم نواز صاحب کے فوٹو کے نیچے پیپلز پارٹی کا جھنڈا آپ نے پرنٹ ہوا دیکھا تو کیسا لگا؟ وہ بیسیکلی انہوں نے اپنے خلوص کا مظاہرہ کیا پیپلز پارٹی والوں نے ویلکم کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ کسی دور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا؟ جی ہاں، سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ بہت ہی قادری صاحب نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی اسے بہت استعمال کیا۔ تو لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل سکا؟ جی انصاف، یہ میں جو چند ہمارے سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹ صحافی، میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے مجھے یہ تھوڑی سی انفارمیشن ملی کہ وہ بھی کسی خلائی مخلوق کا اس میں ہاتھ تھا، نہ کہ اس میں اس وقت کی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا۔ وہ صرف اور صرف نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ ساری چیزیں استعمال کی گئی۔ یعنی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ کریٹ کی گئی تھی خلائی مخلوق کی طرف سے؟ جی بالکل، ایک پاناما کی طرح یہ بھی ایک وجہ کریٹ کی گئی تھی، نہ کہ وہ ایک ریل میں ویسا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کے اوپر خاموش ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ جی ہاں، اور اب تو بچے کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پلانٹ کیا گیا تھا، وہ دھرنا وغیرہ سارا معاملہ، اسی لیے وہ اب سائٹ پہ ہو گئے۔ السلام علیکم۔ اس سے قبل آپ نے کافی انٹرویوز دیکھے ہوں گے جو کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ہوئے، لیکن آج کوشش تھی کہ میں کسی نون لیگ کے شخص کے سامنے بیٹھوں اور ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کروں کہ وہ اس شخص کا، اس لیڈر کا جن کا نام نواز شریف ہے، جن کو غدار کہا گیا، جو آرمی کے اگینسٹ بولتے ہیں، یہ ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں، یا اگر میں ان سے بات کروں گا تو پھر یہ اس کا دفاع کیسے کر سکیں گے؟ تو اس سلسلے میں ملک قاسم ایوان جو ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، تو کوشش کریں گے کہ ان کی رائے بھی جانوں، جو اس گریٹ بریٹن کے اندر ڈیموکریسی جس ملک کے اندر ہے، یہاں پہ بیٹھے ہیں، دیار غیر میں ہیں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کا دفاع کر سکتے ہیں جن کو غدار کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، ہم اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور یہ خواہ ایک ہم پہ الزام ہے، تو انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ ہم اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں ہیں؟ نواز شریف صاحب ایک ظرف والے انسان ہیں اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ملک و قوم کے لیے ایک محبت رکھتے ہیں، جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو غدار کہا گیا، آپ کی بات مانتے ہیں؟ جی غدار تو انہیں کہا گیا، لیکن اگر آپ ماضی میں جھانکیں تو فاطمہ جناح سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک، اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر اور پھر نواز شریف تک کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جسے غدار نہیں کہا گیا۔
نواز شریف صاحب غدار نہیں ہیں؟ بالکل غدار نہیں ہیں جی. ان کا کچھ انڈیویجول کے بارے میں کچھ مخصوص شخصیات کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن ایک ادارے کے بارے میں یا اس کے بارے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی ان کی اگر سوچ نواز شریف صاحب ایک جلسے سے تقریر کرتے ہوئے 1 گھنٹے کی، اس میں ایک آرمی چیف کے سربراہ کا نام لے کے اگر کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ ان کو کہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے ادارے کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ایک شخص جس کا ایک انڈیویجول کردار تھا اس سارے معاملے میں، وہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اس لیے انہوں نے قوم کے سامنے ان کا نام لیا. کیا وجہ ہے کہ سیاستدانوں کو فاطمہ جناح سے لے کے آج تک غدار کہا گیا، اور ہر سیاستدان جو ہے وہی غداری کے زمرے میں آتا ہے، وہی حکومت کے اندر ناکامی میں آتا ہے؟ جی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ملک میں 70 سال گزر جانے کے بعد بھی جمہوریت اتنی کمزور ہے کہ کوئی بھی جمہوری طریقے سے جو لیڈر آتا ہے سیاسی آدمی، اسے ایک یہی میڈل دیا جاتا ہے غداری کا، اور اسے مطلب مین اسٹریم پولیٹکس سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نواز شریف پہلے جیل میں تھے، دوبارہ پاکستان جا سکتے ہیں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ جیل میں تھے تو انہیں اسی وقت، اگر وہ غدار تھے تو انہیں اسی وقت ان پہ مزید کیسز بنا کے ان پہ جو بھی کارروائی کرنی تھی کر سکتے تھے، لیکن 3 بار وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. اگر وہ غدار تھے تو وہ کیسے 3 بار وزیر اعظم بنے؟ آپ یہ بات مانتے ہیں نا کہ، یا بلکہ یہ بتائیں کہ کسی دور میں آپ نے یہ بات سوچی تھی کہ مریم، نواز شریف صاحب، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایجنڈے پہ آ سکتے ہیں اور ایسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جی یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں ہم ایک دوسرے کے بہت ہی ایک لمٹ سے زیادہ مخالف رہے، لیکن میاں صاحب اور بے نظیر نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہی تھا کہ ہم اس حد تک نہ گزر جائیں جس سے ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو نقصان پہنچے، اور میرے خیال میں اسی چیز پہ عمل کرتے ہوئے یہ اتحاد ممکن ہوا. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2 بڑی سیاسی عریف جماعتیں تھیں، تو آج ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، تو آپ کارکنوں کے درمیان بھی کوئی یونٹی پیدا ہوئی ان بڑوں کی وجہ سے؟ جی جو میاں صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے ووٹ کو عزت دو، آئی تھنک کہ یہ اسی بیانیے پہ ہم اکٹھے ہیں. جب ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ہم اپنے اپنے منشور سے الیکشن لڑیں گے. تو بلاول بھٹو صاحب نے ببانگ دول یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آرمی کے خلاف جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے جو بولتے ہیں ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو اختلاف ہو گیا نا؟ جی ہاں، یہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اختلاف کہ آئے، لیکن میرے خیال میں یہ اختلاف نہیں ہوگا، وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہیں گے اور اکٹھے مل کر یہ مومنٹ چلائیں گے. یعنی کہ اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ایک ہی نظریہ ہو گیا، ووٹ کو عزت دو. بالکل. آپ اگر دیکھیں کہ کل کے واقعہ جو کیپٹن صفدر صاحب کو اریسٹ کیا گیا، وہ جو سندھ کی حکومت ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ کوئی پھر وہی لفظ استعمال کرنا پڑے گا خلائی مخلوق یا کوئی اور لوگ تھے جنہیں رات کی تاریکیوں میں آئی جی صاحب سے آرڈر کروائے اور کس طریقے کے ساتھ صفدر صاحب کو لے گئے. آپس کی بات ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے دماغ، ہماری سوچ بڑی اوپن اور کھلی ڈلی ہوتی ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک صوبے کے آئی جی کو کوئی یرغمال بنا سکتا ہے یا اس کو کڈنیپ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، میں کیونکہ کافی عرصے سے اس ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہا ہوں، تو یہاں کے جمہوریت کے حقیقی معنی بھی پتہ چلے اور ایک انسان کے کیا حقوق ہیں وہ بھی پتہ چلے. لیکن ایک آئی جی کو یرغمال بنایا جا سکتا ہے؟ وہی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہرگز نہیں، یہ ایک سوچ بھی نہیں سکتے ہم. یہاں آئی جی تو درکنار ایک ادنا سا سیاسی کارکن ہوئے، اسے بھی اس طریقے سے کوئی نہیں. پاکستان کے اندر سندھ کے آئی جی کو یرغمال بنانے کی خبر ہے، یہ حقیقت ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ ممکن ہے کیونکہ ماضی میں دیکھا جائے تو جب مشرف صاحب نے کو کیا تھا تو کس طریقے کے ساتھ نواز شریف صاحب کو لے کر گئے تھے. تو اگر ایک وزیر اعظم کو لے کے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں آئی جی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ بتائیں کہ کسی دور میں جب آپ کا نظریہ نون لیگ کا تھا، پیپلز پارٹی آپ کی مخالف جماعت تھی، جی، تو نظریاتی اختلافات تو ہے نا؟ نظریاتی تو سٹل پیپلز پارٹی کے اپنے نظریات ہیں، مولانا صاحب کے اپنے نظریات ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اپنے نظریات ہیں. تو جب کراچی میں مسلم لیگ نون کے قائدین نواز شریف اور مریم نواز صاحب کے فوٹو کے نیچے پیپلز پارٹی کا جھنڈا آپ نے پرنٹ ہوا دیکھا تو کیسا لگا؟
وہ بیسیکلی انہوں نے اپنے خلوص کا مظاہرہ کیا پیپل پارٹی والوں نے ویلکم کرنے کے لیے کہ ہم پیپل پارٹی والے مریم اور نواز شریف صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ پہلے کہا گیا یہ جیلوں میں بھی گئے کہ یہ لوگ غدار سے ہٹ کے چور ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، آج یہ سارے مل کے عمران خان کو چور کہہ رہے ہیں، کچھ ثبوت، کوئی دلیل؟ دیکھا تو جائے کہ عمران صاحب بہت ہی بلند و بانگ دعوے کر کے آئے تھے، لیکن ان کی ہر پالیسی سے انہوں نے یو ٹرن لیا، اور جو چیزیں وہ اس وقت کی حکومتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایک وزیر اعظم ایسا ہو تو اسے یہ کرنا چاہیے، وہی ساری کام جو خود اب عملی طور پر کر رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں دیکھیں تو ہر کرپٹ آدمی، ہر 2 نمبر آدمی ان کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں کیسے ملک کو آگے بڑھا سکیں گے، کیسے چلا سکیں گے؟ ایک الزام، ایک کوئی کرپشن کا کیس، کوئی وجہ عمران خان صاحب کی بتا سکتے ہیں؟ بے شمار ہیں جی، ابھی وہ معلم جبہ والا کیس دیکھ لیں، اس کے علاوہ وہ جو میٹرو بس جو چلنی تھی وہاں پہ کہاں سے شروع ہوئی، لاگت اس کی کہاں تک چلی گئی، وہ تو کیونکہ حکومت اور نیب گٹھ چھوڑ ہونے کی وجہ سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہ بتائیں کہ یہ جتنے کیسز بن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، حمزہ ہیں، باقی بے شمار لوگ جیلوں سے گزر کے باہر نکلے، کچھ آگے مزید جائیں گے، اس میں خان صاحب انوالو ہیں یا نیب یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ہے؟ آپ نے ان کی تقاریر میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ اپنے مخالفین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے ایک میرے جیسا ادنا سا بندہ بھی یہی سوچ سکتا ہے کہ ان کی 100% ان کا انپٹ اس میں شامل ہے۔ میں وہ چیزیں ابھی آپ سے پوچھنے لگا ہوں جو تاریخ کے پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ ہوئی، لوگوں نے دیکھا، اور آج بھی لوگ اس کو وجہ بنا کے کہتے ہیں یہ کام جو نون لیگ نے کیے نا، اس کی وجہ سے ہم ان کو چور مانتے ہیں۔ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا میری لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، یہ آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تو ان کی ظاہر جائیدادیں ہیں، لیکن بہت سی فرضی چیزیں ان پہ ٹھونسی گئی اور ان پہ الزام لگائے گئے جو ابھی تک کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا۔ نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کچھ ایسی باتیں کہی تھی، پھر وہ قطری خط بھی انہوں نے دیا، آپ کو کہیں لگا کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی؟ دیکھیں، اسٹیٹمنٹ میں تو کوئی بھی انسان جب کوئی پبلکلی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے اوپر نیچے الفاظ ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک اب تو پبلک کے سامنے آ گیا ہے کہ 2.5 سال میں ایک دھیلے کی بھی کرپشن میاں صاحب یا شہباز شریف صاحب پر ثابت نہیں ہوئی۔ آپ آج بھی یہ بات مانتے ہیں بطور نون لیگی ورکر کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ نہیں ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ جو ایون فیلڈ ہاؤس جو پاناما میں آیا تھا، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں کچھ ہوا؟ دیکھیں، جو پاناما کا معاملہ آیا تھا اس میں بھی میاں صاحب کا نام ہی نہیں تھا۔ اس طرح اگر بیٹوں کی وجہ سے ہم الزام دیں میاں صاحب کو، تو پھر عمران خان صاحب کی بہن کا بھی نام بہت جگہ آیا، تو اس وجہ سے ہم انہیں بھی پھر بلیم کر سکتے ہیں۔ تو میاں صاحب کو دیکھ اقامے پہ نکال دیا گیا، پاناما کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کسی دور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا؟ جی ہاں، سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ بہت ہی قادری صاحب نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی اسے بہت استعمال کیا۔ تو لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل سکا؟ جی، انصاف یہ میں جو چند ہمارے سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹ صحافی، میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے مجھے یہ تھوڑی سی انفارمیشن ملی کہ وہ بھی کسی خلائی مخلوق کا اس میں ہاتھ تھا، نہ کہ اس میں اس وقت کی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا۔ وہ صرف اور صرف نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ ساری چیزیں استعمال کی گئی۔ یعنی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ کریٹ کی گئی تھی خلائی مخلوق کی طرف سے؟ جی بالکل، ایک پاناما کی طرح یہ بھی ایک وجہ کریٹ کی گئی تھی، نہ کہ وہ ایک ریل میں ویسا ہوا تھا۔ یہی وجہ کہ آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کے اوپر خاموش ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ جی ہاں، اور اب تو بچے کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پلانٹ کیا گیا تھا، وہ دھرنا وغیرہ سارا معاملہ، اسی لیے وہ اب سائڈ پہ ہو گئے۔ ایک نون لیگ کے ورکر کو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی پاکستان آرمی کے حوالے سے سوچ کیا ہے؟
دیکھیں جی، میں اپنی ذاتی بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں بسنے والے لوگوں سے زیادہ محب وطن ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اور پریکٹیکلی میری پوری فیملی آرمی میں ہے، میرے والد صاحب، میرے تایا، میرے چچا، میرے بھائی، میرے کزن، سب۔ ایک واحد میں شخص ہوں جو آرمی میں نہیں ہوں، تو پھر آرمی سے ہم کیسے محبت نہ کریں گے؟ ہم نے جانیں قربان کی ہوئی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن جب ایک کوئی فرد واحد کوئی غلطی کرے تو کیونکہ شاید میں پاکستان میں ہوتا تو میں بھی یہ چیز ریئلائز نہ کرتا، لیکن جب ہم یہاں یو کے میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جو دماغ ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کا دماغ کہ نہیں، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک فرد جو ہے پورے انسٹیٹیوٹ کو بدنام کر رہا ہے۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست کے اندر کردار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل۔ ان کا جو رول ہے دفاع ہے، اور ملک کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو ملک کے سیاسی اور اندرونی معاملات ہیں، میرے خیال میں انہیں، جیسے آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہاں پہ کبھی آرمی دیکھی ہی نہیں، مجھے 25 سال ہو گئے اس کنٹری میں نے کبھی سڑکوں پہ کسی جگہ آرمی دیکھی ہی نہیں ہے، تو کوئی میرے خیال میں یہاں آرمی کا کوئی انفلوئنس نظر نہیں آتا، تو میں خواہش کروں گا کہ میرے ملک میں بھی اسی طرح کا۔ تو ماضی کے اندر اب تو جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی، لیکن جسٹس عبدالقیوم ملک یا جو بھی وہ لوگ تھے ان کے اوپر حاوی رہی نا نون لیگ بھی، زرداری لوگوں کے خلاف کال کرنی، فیصلے اگینسٹ لینے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر جو پاکستان کے اندر کمزوریاں ہیں اس کی ریزن سیاستدان خود بھی ہیں؟ جی ہاں، یہ تو ہمارے جو لیڈر نے میاں نواز شریف صاحب نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئیں اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ اسی ملک میں بیٹھے ہیں، اسی ملک میں نواز شریف صاحب موجود ہیں اور یہاں سے خطاب کرتے ہیں، یہ یہیں سے خطاب کرتے رہیں گے یا پاکستان واپس جائیں گے؟ دیکھیں جی، جان بچانا تو فرض ہے، تو میرے خیال میں کہ مذہب بھی، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو میرے خیال میں انہیں اپنی جان کی حفاظت، ان کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ پاکستان میں جائیں گے، تو ویسے ان کی صحت بھی مکمل نہیں، صحت یاب ابھی تک نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ جب وہ حالات سازگار ہوں گے تو وہ پاکستان سے دور نہیں رہ سکتے۔ میاں صاحب کی جان کو کس سے خطرہ ہے؟ یہ آپ سب میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے پاپولر لیڈر جو ہیں وہ اس ساری سازشوں کا شکار گزرے ہیں۔ آپ نے کہا میاں صاحب بیمار ہیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر حالات کو دیکھا جائے گا۔ ان کو بیماریاں کون کون سی ہیں؟ انہیں بہت ساری بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، انہیں دل کا عارضہ ہے، اور بہت ساری ہیں، ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ اب جب میاں صاحب چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، سیڑھیاں اترتے ہیں، ایک ایک گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس لیول کی بیماری یا بیمار ہیں جس طرح سے پرسیپشنز ہیں؟ جی ہاں، میری ابھی اتنی عمر بھی ہے، مجھے بھی بلڈ پریشر ہے، تو بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں، مطلب جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور ہائپر ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ ان کی ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف صاحب، سچ بتائیں وہ ایک پیج پہ لگتے ہیں آپ کو؟ شہباز شریف جی ہاں، بالکل ایک پیج ہیں، اگر نہ ہوتے تو اب تک، یہ تو میں پچھلے 10 سال سے 15 سال سے سن رہا ہوں کہ ان میں اختلاف ہے، نظریے کا، سوچ کا ہو سکتا ہے، ایک چیز پہ ایک آدمی کی ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے اور وہ رائے دیتے بھی ہیں، لیکن اختلاف نہیں ہے۔ مستقبل کیا لگتا ہے آپ کو، یہ لوگ آگے پھر سے سیاست میں ایکٹیو ہو کے اقتدار میں آ سکے گی آپ کی پارٹی؟ انشاءاللہ پاکستان کی عوام، ابھی ریسنٹ میں کل ایک سروے سن رہا تھا کہ اسٹل پنجاب میں سب سے پاپولر جماعت ہے، سب سے پاپولر؟ جی ہاں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس نون لیگ پارٹی کے اندر ہیں وہ غداروں کی پارٹی نہیں ہے؟ جی ہاں، آج فیئر اینڈ فری الیکشن کرا لیں تو انشاءاللہ مسلم لیگ نواز دوبارہ جیتے گی۔ جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو، شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔